کریمہ کے اندر فرمایا کہ تمام کے تمام انسانوں کو مخاطب کر دیا گیا. دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں سب کے سب کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا. بار بار اللہ کیوں فرما رہا ہے؟ انبیاء کو کہہ دیا جاتا, رسولوں کو کہہ دیا جاتا, نبی کے ذریعے سے, انبیاء کے ذریعے سے پیغام پہنچا دیا گیا تھا امت تک کہ تم کو رزق کیسا اختیار کرنا ہے, تم کو حلال روزی کمانی ہے اور حلال روزی ہی کھانی ہے, اپنے بچوں کے لیے حلال رزق کا انتظام کرنا ہے. سب سے پہلے انبیاء کو مخاطب کیا گیا, پھر ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا, اور اس کے بعد پھر اللہ نے یا ایھا الناس کا لفظ استعمال کر کے یہ بتا دیا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی انسان پائے جاتے ہیں سب کے لیے ایک ہی حکم ہے, سب کے لیے ایک ہی قانون ہے, ایک ہی قانون سب کے اوپر نافذ ہوگا کہ اگر کسی کو رزق تلاش کرنا ہے تو حلال طریقے سے تلاش کرنا ہے, حلال طریقے سے کمانا ہے, حرام طریقے سے نہیں کمانا ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ شیطان کی خواہشات کی اتباع مت کرنا. کیوں؟ اللہ نے اس کی وجہ بھی بتائی ہے کہ شیطان کے نقش قدم پر کیوں نہیں چلنا ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ, کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. شیطان تو یہی چاہے گا کہ غلط طریقے سے تجارت کی جائے, مال کو بڑھایا جائے, جس طریقے سے بڑھ سکتا ہو, چاہے وہ حرام طریقے سے ہو, حلال طریقے سے ہو, جو بھی طریقہ مال کو بڑھانے کے لیے اختیار کرنا پڑے, ہر اس طریقے کو اختیار کرنے کے لیے شیطان آپ کو ضرور کہے گا. لیکن اللہ فرماتا ہے انہ لکم عدو مبین, وہ تمہارا دشمن ہے اور دشمن سے تم کو بچ کر کے رہنا ہے. یہ دنیا کا بھی اصول ہے کہ جو انسان کا دشمن ہوتا ہے, ایک انسان کا دشمن اگر کوئی ہے, کسی کی دشمنی ایک سے ہو گئی ہے تو یقیناً اس دشمن سے وہ بچنے کی کوشش کرے گا. لیکن اللہ بھی قرآن کریم کے اندر مسلمانوں کو سمجھا رہا ہے. اللہ بھی تو ہمیں یہی کہنا چاہتا ہے, انسانوں سے تو انسان ڈر رہا ہے, لیکن اللہ جو کہہ رہا ہے اگر کوئی انسان کہتے کہ وہاں سامنے تیرے دشمن کھڑے ہوئے ہیں اور تو اکیلا یہاں سے جا رہا ہے, گاؤں سے اکیلا مت جانا. کیوں؟ کیونکہ راستے میں تیرے دشمن کھڑے ہوئے ہیں, تیری طاق میں ہیں. جیسے ہی گاؤں سے نکلے گا فوراً تیرے ماتھے پر بندوق پستل لگا کر کے تیرا بھیجا اڑا دیا جائے گا. اس ڈر کی وجہ سے وہ گاؤں سے نہیں نکلے گا, کیونکہ اسے پتا ہے کیونکہ تیرے دشمن باہر کھڑے ہوئے ہیں. لوگوں کی اس بات کی وجہ سے تو گاؤں سے باہر جانے سے رک گیا. لیکن ایک پیغام اللہ دے رہا ہے, اللہ بھی ہمیں کہہ رہا ہے اور کھلے الفاظ میں کہہ رہا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, کہ شیطان کے نقش قدم پر مت چلنا, شیطان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تجارت مت کرنا. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ, کیوں؟ کیونکہ وہ تمہارا دشمن ہے اور دشمن سے ہر انسان بچنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ مسلمان شیطان سے بچنے کی کوشش کیوں نہیں کرتا ہے؟ اس مسلمان کو ہو کیا گیا ہے؟ اسی وجہ سے مسلمانوں کی آج ساری دنیا کے اندر تجارت برباد ہو رہی ہے, کیونکہ مسلمانوں کے اندر وفاداری نہیں پائی جاتی ہے, مسلمانوں کے اندر ناپ تول کے اندر کمی پائی جاتی ہے. مسلمان اگر تجارت کر رہا ہے تو ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں آپ کسی ٹھیلے والے سے تجربہ کر سکتے ہیں. یہ حال مسلمانوں کا ہے. بتاؤ ایسی تجارت کے اندر برکت ہوگی؟ نہیں برکت ہو سکتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ تمہارے لیے یہ بہتر ہے کہ تم ناپ تول کے اندر کمی کرو اور ناپ تول کے اندر کمی کر کے تم پیسہ کماؤ. تمہارے لیے بہتر ہے کہ بھوکے رہ کر کے 10 دن, مہینہ, 4 دن یا اسی طریقے سے پورے سال بھوکا رہ کر کے تمہارا دم نکل جائے. یہ اس سے بہتر ہے کہ حرام کا لقمہ تمہارے پیٹ کے اندر جائے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں, اور نبی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہلوا رہا ہے. نبی کی زبان ہے اور کلام کس کا ہے؟ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری چیزیں مسلمانوں کو سمجھا رہا ہے, لیکن مسلمانوں کے اندر آج یہ چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں. غیر مسلموں نے ان کو اختیار کیا تو یہ ساری ترقی جو ترقی مسلمانوں کو کرنی چاہیے تھی, تجارت ان کی اعلیٰ معیار کی ہونی چاہیے تھی, ان کی تجارت کہیں بھی نہیں ہے. تجارت کے اندر ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اصول کے مطابق تجارت نہیں کرتے ہیں. 2 پیسے کے اوپر فوراً جھک جائیں گے. کہیں سے 2 پیسہ حرام کا یا حلال کا بچ جاتا ہے تو فوراً اپنی تمام تجارت کو چھوڑ کر کے اس پیسے کی طرف بھاگ پڑیں گے کہ جائز تجارت وہاں نہیں, جہاں سے آئے مال آئے, بس جس طرف سے بھی آ جائے, حلال کا ہو حرام کا ہو, کچھ بھی نہیں دیکھ رہا ہے مسلمان. بس اس کو مال چاہیے, چاہے جہاں سے بھی مل جائے, جس طریقے سے بھی مل جائے, زنا کر کے, عیاشی سے, شراب نوشی سے, جس طریقے سے مال کمایا جا سکتا ہو اس طریقے سے مال کمانے کی مسلمان کوشش کر رہا ہے. بتاؤ گھروں کے اندر برکتیں آئیں گی, نمازوں کے اندر برکتیں آئیں گی؟ نہیں آ سکتی ہیں.
یہ ساری مصیبتیں اور پریشانیاں اسی وقت مسلمانوں کی تجارت کے اندر رکاوٹ بنے گی، ورنہ صحابہ کی طرز پر تجارت کر کے دیکھو، خدا کی قسم کہ صحابہ بھی انسان ہی تھے، ان کو اللہ نے چمکایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اصول ہے، جو بھی شریعت کے مطابق تجارت کرے گا، تجارت کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے، وہی انسان برکت کے اسی برکت کے تحت، اسی تجارت کے تحت اس دنیا کے اندر ترقی کر کے جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام